اقبا مہرا اسٹوریز۔ بچوں، آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک 16 سال بچے سعدین کی کہانی ہے۔ سعدین ایک بہت ہی نیک ہوشیار لڑکا تھا، بہت محنتی لڑکا تھا۔ وہ بہت زیادہ کوشش کرتا کہ ہر امتحان میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے کلاس فیلوز رہتے جو بہت زیادہ اس کو تنگ کرتے، اس کا جینا حرام کر دیا تھا، اور ہمیشہ اس کو اس چیز کا احساس دلاتے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے سعدین احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا، اور ساتھ میں اس کے اندر جو اعتماد تھا اس کی بھی کمی روز بروز ہوتی گئی۔ وہ جب بہت سے لوگوں کو دیکھتا تو اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی، کیونکہ یہ سارا جو معاملہ تھا وہ اس کے دوستوں کی وجہ سے تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بچوں، اس کے اندر یہ چیز بھی تھی کہ ایک نیلا پتھر تھا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا ہمیشہ، اور اس کو اس پتھر پہ بہت زیادہ یقین تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ یہ پتھر جب میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں سب کچھ کر پاتا ہوں۔ دوستوں اور بچوں، اس کی جو والدہ تھی وہ اس کو بہت زیادہ سمجھاتی تھی کہ یہ چیزیں فضول ہوتی ہیں، پتھر اپنے ساتھ رکھنا یا کالا دھاگا باندھ لینا یا کوئی اور چیز اپنے ساتھ اس وجہ سے رکھنا کہ ہاں یہ چیز ہے میرے ساتھ تو میں کامیاب ہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بس آپ محنت کریں، بھروسہ اللہ پہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو ہر ایک چیز میں کامیاب کریں گے۔ لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا، اس کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ پتھر نہ ہو تو میں تو اور بھی کامیابی کی بجائے میں ناکام ہی ہوتا جاؤں گا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک پروگرام تھا جو اسکول میں منعقد ہوا، اور سعدین کو بھی اس پروگرام میں لیا گیا، اور سعدین کا ایک خاص کردار تھا اس پروگرام میں۔ ایک ایسا اسکٹ تھا جس میں اس کو بہت زیادہ باتیں کرنی تھی اور سب کو نصیحتیں کرنی تھی۔ تو اس کے جو دوست تھے اور کلاس فیلوز تھے وہ حسب معمول یہی چاہتے تھے کہ یہ ناکام ہو جائے اور یہ آگے نہ پہنچ سکے، اس لیے انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ طریقے سے اس سے وہ پتھر چرا لیا، کیونکہ ان کو تو یہ پتا تھا کہ سعدین کو اس چیز پہ بھی بہت زیادہ یقین ہے۔ جب وقت آیا پروگرام کا اور سعدین نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ پتھر تو غائب ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور اس کو تو یقین بھی اس پتھر کے پر بہت زیادہ تھا۔ اس نے پردے کے پیچھے جلدی سے اپنی بہن بریرہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ بریرہ، جو بھی ہو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تم جلدی سے جا کے پتھر ڈھونڈو میرے لیے، میرا نیلا پتھر کھو گیا ہے۔ بریرہ سوچنے لگی کہ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے سعدین کو اس چیز سے نکالنے کا۔ چنانچہ بریرہ تو چلی گئی اور سعدین کا پہلا راؤنڈ شروع ہوا، جس میں سعدین بہت زیادہ گھبرا رہا تھا اور لوگ بہت زیادہ ہنس رہے تھے کیونکہ سعدین کچھ نہیں کر پایا۔ اور جیسے ہی راؤنڈ ختم ہوا، اس کے پرنسپل ٹیچر اس کے پاس آئے پردے کے پیچھے اور اس کو کہنے لگے کہ سعدین، اس طرح کرنے سے تو آپ ہمارے اسکول کو بدنام کر لیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ، بہت سے اونچے اونچے اسکول سے یہاں پہ پرنسپلز آئے ہیں، اور وہ ہمارے پروگرام کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، تب ہمارا اسکول کہیں آگے بڑھے گا۔ سعدین بہت پریشان تھا کہ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے اور میرے ساتھ تو پتھر ہے ہی نہیں۔ بس اسی طرح ہی انتظار میں تھا کہ جلدی سے بریرہ آئی اور بریرہ نے اس کو وہ پتھر دے دیا۔ سعدین بہت خوش ہوا اور وہ گیا اعتماد کے ساتھ، اس نے بہت اچھے طریقے سے وہ راؤنڈ پورا کیا اور اسی طرح ان کا اسکول جیت گیا۔ سعدین خوش تھا، اور جب خوشی خوشی وہ اپنے گھر آیا تو اپنی والدہ سے کہا اور بریرہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بریرہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ سعدین بھیا، آپ ذرا یہ پتھر مجھے دے دیجیے گا۔ جب سعدین نے جیب سے وہ پتھر نکالا اور بریرہ کے ہاتھ میں رکھا تو بریرہ نے اس کو منہ میں ڈال دیا اور چبا چبا کے کھا لیا۔ سعدین حیران رہ گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم، پتھر کھا رہی ہو اور یہ تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ بریرہ کہنے لگی کہ بھیا، یہ پتھر نہیں تھا، یہ نیلا بادام ہے، اور یہ اس وجہ سے میں نے آپ کو دیا کیونکہ میرا یہ مقصد تھا کہ میں یہ آپ کے ذہن میں بٹھا سکوں کہ یہ نیلا پتھر اور سبز پتھر، سرخ پتھر، انگوٹھی پہننا، کالا دھاگا، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذہنوں کا ایک فطور ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کا یقین اس بات پر ہے کہ ہاں میرے پاس پتھر ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا، اور وہی ہوا کہ آپ کے پاس پتھر تھا، آپ کا یقین بنا تھا، جبکہ وہ پتھر نہیں تھا بلکہ وہ ایک بادام تھا۔
بس بچوں سعدین کو احساس ہوا اور وہ کہنے لگا کہ بریرہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے آج مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ چیزیں ایسی فضول ہیں، اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے تو ہمیں اپنے اللہ پر رکھنا چاہیے۔ پھر اس کی والدہ نے کہا کہ سعدین اسی طرح آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، جو چاہے وہ آپ کے دوست ہو، چاہے وہ آپ کے دشمن ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ حتی الامکان کوشش کریں گے آپ کو نیچے دکھلانے کے لیے، حسد کا شکار ہوں گے، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ ترقی کریں۔ لیکن بیٹا آپ کو یہ کام خود کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو لڑنا ہوتا ہے اپنے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، آپ کو خود اس لائق بننا ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو لوگوں کی پرواہ جتنی کم کریں گے اور جتنی آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں کم اہمیت دیں گے، اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گی۔ تو بچوں اور دوستوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ And press the bell icon.